بھائیو، امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں جب حج کے لیے گیا، میں وہاں بیمار ہو جاتا تھا، میرے ساتھی بیمار ہو جاتے تھے. ہم کیا کرتے تھے کہ سورہ فاتحہ پڑھتے تھے زمزم پر اور اس سے علاج کرتے تھے. وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں اس میں اللہ نے ایسی شفا رکھی ہے، ان کو بھی شفا مل گئی جو اس قابل نہیں تھے، اس کے قابل نہیں تھے. کیا مطلب؟ سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سورہ فاتحہ پڑھی اس بستی کے سردار پر، وہ کافر تھا اور خود کہتے ہیں ابن تیمیہ کہ وہ کمینے لوگ تھے. مہمان نوازی نہ کرنا یہ کمینہ پن ہے، بخیل بھی تھے. اس کے باوجود قرآن نے اثر کیا کہ نہیں کیا؟ ٹھیک ہو گیا ہے نا؟ تو تم تو مسلمان ہو، دل کے ساتھ اخلاص کے ساتھ پڑھو، اللہ تم کو شفا دے گا، بڑی سی بڑی بیماری دور کر دے گا. وہ کہتے ہیں کیونکہ وہ قابل نہیں تھا، تم قابل ہو، تم مسلمان ہو، تمہارا اس پر یقین ہے، ایمان ہے. وہ کہتے ہیں مجھے ایسی بیماریاں لگتی تھیں کہ جس کی وجہ سے قریب تھا کہ میں چلنا پھرنا سے عاجز آ جاؤں، نہ چل سکوں نہ پھر سکوں. اور یہ ایسا ہوتا تھا طواف کے دوران تو میں فوراً اس جگہ پہ ہاتھ رکھتا، سورہ فاتحہ پڑھتا. اللہ کی قسم وہ الفاظ ہیں ان کے، فَكَأَنَّمَا حَصَاةٌ تُسْقَطْ. ایسا لگتا تھا جب میں پڑھتا تھا کہ میرے جسم سے کنکریاں، چھوٹے چھوٹے پتھر، حصا کہتے ہیں اس کو، وہ گر رہی ہیں. اور میں نے بہرہا اس کا تجربہ کیا ہے. اور میں ایک پیالہ لے لیتا تھا، اس میں زمزم رکھتا تھا اور پھر میں اس میں سورہ فاتحہ پڑھتا تھا، پھر اس کو پیتا تھا. تو میں نے اس میں وہ نفع پایا، وہ قوت پائی کہ کسی دوا میں وہ قوت نہیں تھی، وہ فائدہ نہیں تھا. ہم غافل ہیں، اللہ کی قسم غافل ہیں. دل کے ساتھ پڑھیں اور ایاک نعبد و ایاک نستعین پہ خاص ترکیز کریں. توجہ اللہ کی طرف کہ اللہ تجھی سے مدد مانگ رہا ہوں، اس بیماری میں تجھی سے شفا مانگ رہا ہوں. تیری عبادت ہم کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگ رہے ہیں، اللہ ہم کدھر جائیں. اس طرح کر کے دعا مانگیں. کینسر کا بھی اللہ نے چاہا تو اس سے علاج ہو جائے گا.